اب آکلینڈ سے اختر علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹرمپ اور عرب رہنماؤں کے درمیان بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی لوٹ مار نہیں ہے کہ سارے اربوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں لیا جائے، گھسیٹا جائے، جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کو لات مار دی جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے قبضہ کر لے سعودی عرب میں، گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے؟ تو آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا ویژن ہے اس معاملے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل ہے، جو ان کا سارا پیسہ ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں پڑا ہوا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ریت ہے اس کے نیچے والٹس کے اندر انہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہاں رکھا ہوا ہے؟ سارے کا سارا پیسہ ویسٹرن بینکس میں ہے۔ اسی لیے تو دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے روک لیں گے ہم، پانی وانی تھوڑے ہیں ان کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی یہ ہوا ہے ایسے۔ ایران کے پیسے روکے ہوئے ہیں انہوں نے، ابھی تک ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکس میں تھے وہ امریکہ نے روک دیے، ان میں سے بہت سے پیسے دینے نہیں دیے۔ تو یہ پیسے تو وہاں ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہیں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہیں ریٹرن ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب یہ جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے، سارے پیسے لنڈن میں نہ رکھے جائیں، نیو یارک میں نہ رکھے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں نہ رکھے جائیں، کہیں اور رکھے جائیں، بیکاز یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ممالک ہیں یہ لوگ دے کین بریک دا رولز آف دا گیم اور بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو، اور پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان کا، بیکاز تیل بک رہا ہے۔ اسی لیے تو اب ایم بی ایس نے سعودی عربیہ کے اندر 400 بلین کا جو نیا پلان بنایا تھا کہ وہ جو پورا ایک کوسٹ کے اوپر پوری شہر بنانے ہیں انہوں نے فار ویسٹرن ٹورسٹ، تو پیسہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا۔ تو اب وہ اسی لیے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر ایکچوئل فزیکل انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان انفراسٹرکچر، کیونکہ بینکوں میں رکھنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، وہ سیز ہو جاتے ہیں وہ فنڈز انڈر نیشنل سیکورٹی رولز۔ مگر اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپس کی ہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو وہ آپ کو جو کمرشل لا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر منی، کہ جی یہ صرف بینکوں میں نہیں ہم نے رکھی، نہیں صرف امریکن ٹریجری بلز نہیں خریدنے ہیں، ہم نے یہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، لوکل پارٹنرز لینے ہیں، آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹس کرنی ہے، اینڈ سو آن، اور کچھ ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی کرنی ہے۔ اب اور ملکوں میں کہاں کریں گے؟ کون سے ملک ہیں جہاں ریٹرن بھی ملتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر جس طریقے سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں، تو دس از دا پرابلم۔ اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں، دس از بیکاز دے تھنک انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری۔ اگر یہ وار والی ہسٹیریا انڈیا میں چل پڑا تو یہاں بھی لوگوں پھر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے یار انڈیا کا بھی کوئی پتہ نہیں، یہ پنگے لے رہے ہیں پاکستان کے نال، کل نو کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو ہمارے تو پیسے اڑ جائیں گے۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ جو نیا ماحول بنا رہا ہے نریندر مودی، اٹ از ناٹ گڈ فار انڈیاز اکانومی۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے 10% گروتھ کرنی ہے، دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بن جانا ہے، پاور ویلڈ کرنا ہے، ہیجمنی کریٹ کرنی ہے، دوسری طرف وہ پاکستان جس کو وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں، اس نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اینڈ ناؤ دے ول ہیو ٹو ری تھنک آل دس۔ اور میں آپ کو بتاؤں انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا، وہ بھی اب نریندر مودی کو کہے گا یار بس کر، فرق پڑ رہا ہے، جو انویسٹمنٹ آنی تھی رک گئی ہے، یہ تھریٹ آف وار جو ہے از ایز بیڈ ایز وار اٹ سیلف، بیکاز دین اٹ افیکٹس آل یور ریٹرنز اینڈ یور رسک پروفائل۔ اگر ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی رسک جو ہے تھوڑی ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے، تو جہاں آپ زیادہ رسک والی کنٹری میں جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی انڈیا میں تو 10% بھی ریٹرن مل جائے ٹھیک ہے، کوئی رسک نہیں ہے انسٹیبلٹی کی، ساری پالیسیز لیٹ ڈاؤن ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ پاکستان میں نہیں جی اسی تو 20% تو کٹ نہیں کریں گے، کیوں؟ پاکستان تک پتہ نہیں، آج گورنمنٹ آ گئی تو دوجی آ گئی انہوں نے پالیسی چینج کرتی، یہ پالیسی بیوروکریسی نے خراب نہ کر دی، یہ ڈیویلیویشن نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو دس از دا پرابلم۔ تو آئی تھنک دی سعودیز، یہ نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں یہ جو فارن انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسی کم ہونے جا رہی ہے، پہلے ڈپینڈنسی زیادہ تھی، they were beholden to the American system. Now they are trying to branch out and spread their risk. شامل کریں گے مزید سوال ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
اب ذرا مختلف نوعیت کا سوال سیف اللہ خان مالٹا سے. ہم لوگ مالٹا میں رہتے ہیں، بہت سارا پاکستانی ادھر آئے، لیکن ہمارا پاسپورٹ کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم پاسپورٹ بنائے اور کچھ بنائے. حالانکہ مالٹا والا لوگ بولتے ہیں پاکستان نے ایک ایسا وقت ہمارا مدد کی، ہمارا مالٹا ایئر لائن بنا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی ادھر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارا مدد کی جائے. دوسرا کیا دبئی، یہ عرب کنٹری جو انڈیا کا جتنا بزنس ہے، ہم کیوں نہیں کیے ان کے ساتھ یہ بزنس؟ کیونکہ جو بھی ہمارا تو ایک صدوری ملتا ہے اور ایک جو شاندار ملتا ہے، باقی کچھ عام ملے گا، باقی ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. انڈیا کا ہر مارکیٹ میں، بلکہ ان کا الگ الگ مارکیٹ ہے، تو یہ ہم چانسز کیوں مس کیے ہیں ماضی میں. اور تیسرا، نواز شریف جو بھی خاموش ہے، یہ اس کے پیچھے ان کا وائف تھی جو پورا سیاست کھیلتی تھی، کیونکہ ان کے وائف کے جانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کا وائف ہی تھی جو ان کو پورا بات سمجھاتی تھی اور پورا وہ آگے کرتا تھا؟ پہلا لاسٹ کویشچن فرسٹ، وہ آسان ہے. دیکھیے میاں صاحب کی پارٹنر تو تھی وہ، اور ان کو ظاہر ہے گھر میں ایڈوائس تو ملتی ہے. ہر مرد کو اس کی اہلیہ کی ایڈوائس تو ہوتی ہے جیسی بھی ہو، اور کلثوم بھاجی جو تھیں وہ بھی ایڈوائس تو دیتی تھی میاں صاحب کو. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی چلاتی تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب وہ اپنے آپ کو خود ہی چلاتے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مریم بھی میاں صاحب کو ایڈوائس دیتی رہی ہے. جب یہ پرائم منسٹر تھے کچھ ایڈوائس لے لیتے تھے، کچھ نہیں لیتے تھے، سن لیتے تھے. اسی طریقے کے ساتھ کلثوم بھابھی کی بھی ایڈوائس سن لیتے تھے، بیکاز ظاہر ہے ان کے بھی اپنے پرسیپشنس تھے، اور شی واز اے ویری اسمارٹ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ وومن. مگر یہ کہنا کہ جی میاں صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے، پچھوں خواتین ہی چلاندیاں سن، ایسی کوئی گل نہیں ہے. البتہ کلثوم بھابھی جو ہیں وہ وین میاں صاحب واز ان ٹربل مشرف کے دور میں، تو انہوں نے پھر وہ گھر سے باہر نکلی، تو پھر لائک آل گڈ وائفز شی فوٹ فار ہر ہسبینڈ. اور یہ آپ نے دیکھا ہمارے کلچر میں بھی اور باہر بھی، یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. وین یا وائف گیٹس انٹو ٹربل the husband lines up behind her, and when the husband gets into trouble the wife lines up behind. ہمارا کلچر بڑا کنزرویٹو ہے. اس کے باوجود the wives have come out, and that is why آپ دیکھتے ہیں خواتین کی کتنی پارٹیسپیشن ہے in the political process in پاکستان. یہ بڑی اچھی بات ہے. باقی اب آئیے پہلے آپ کے مالٹا کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں مالٹے بہت کھاتا ہوں. باقی آئی بات کہ کیوں ہم اس طریقے سے ایگریسولی ایکسپورٹ نہیں کرتے پاکستانی پروڈکٹس، جو میں سمجھاؤں یہی آپ کا سوال ہے، جیسے انڈیا کرتا ہے. ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ انڈیا از اے ویری بگ اکانومی، اینڈ انڈینز جو ہیں دے آر ریڈی ٹو میک انویسٹمنٹس ابراڈ. ہمارے جو بیسکلی بڑی کنزرویٹو بزنس کمیونٹی ہے، یا ہم پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں یا ہم سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ انڈینس فار مور آؤٹ گوئنگ، ان کی جو لیبر فورس ہے وہ بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو ہی ہائر کرتے ہیں. ہمارے لوگ دبئی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیا لیول ہے آف ایجوکیشن اینڈ ایکسپرٹیز. سو آئی تھنک فار آل دیز ریزنس آر ایکسپورٹس آر ناٹ ایز ڈائنامک. بٹ آخری بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ساری انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، اسے بہت ہائی لیول آف ٹیرفس سے پروٹیکشن دی گئی ہے. شروع سے ہمیں ایڈ ملتی تھی امریکہ سے، پیسے ہوتے تھے جیب وچ، آپ پہ کی پروڈیوس کرنا ہے، امپورٹ ہی کر لینے ہیں، امپورٹ کر کے بیچ دیتے ہیں. تو یہاں ایک امپورٹ کا کلچر تھا، پروڈکشن کا کلچر بہت کم تھا. وہی ایک دو چیزیں ہم بناتے تھے اور ایکسپورٹ کرتے تھے جو آسان تھی. کاٹن ملتی تھی، چلو جی کاٹن دی یان بنا لے، اور کوئی ویلیو ایڈ نہ کی، گارمنٹس نہ بنایا، بھائی یان ہی بنا کے ایکسپورٹ کرتا، چپ کر کے بہ گئے آرام نال، کوئی محنت نہیں کی تھی. انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے، باقی ملکوں کے اندر وہ یان ہم سے خرید کے بنگلہ دیشی جو ہیں وہ ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں. 10 روپے دی یان خریدی تو 30 روپے دا کپڑا بیچتا اور ٹی شرٹ بنا کے. سو مطلب دیٹس ویئر دا ریئل انوویشن از. اب ہم جا کے جاگ اٹھے ہم کہ نہیں ویلیو بھی ایڈ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دن بدن مشکل ہو گیا ہے ٹو کمپیٹ ان گلوبل مارکیٹس.